اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کی ذات کا بے حساب کرم احسان جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو پچھلے سبق میں ہم نے آدھی پڑھی تھی اس کو مکمل کریں گے اور اس سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور جو کچھ وہ سیکھتے تھے، اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے اور اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کیا اور فرشتے ان کو بتاتے تھے کہ یہ جو علم آپ سیکھ رہے یہ فتنہ ہے اور ہم آپ لوگوں کے امتحان کے لیے بیٹھے، آپ اس کو نہ سیکھیں، یہ کفر ہے۔ اگر اس کے باوجود پھر وہ اصرار کرتے تو وہ فرشتے ان کو سکھا دیتے تھے جادو، اور جو ان کا جادو ہوتا تھا ان کا مین فوکس یہ ہوتا تھا کہ میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اسلام کے اندر میاں اور بیوی ایک یونٹ ہوتا ہے، جو اگر سکون سے رہتے ہیں، آگے بچوں کی تربیت صحیح ہوتی ہے، ایک پورا یونٹ صحیح ہو تو سارے یونٹ جب مل کے صحیح ہوتے ہیں پورا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ جادو سیکھا کرتے تھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان وہ اختلاف ڈال دیں، جدائی ڈال دیں یا ان کے اندر لڑائی ڈال دیں، جو اللہ کے ہاں بڑا ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور شیطان کا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے، ضرر پہنچا سکتے، بِهِ ساتھ اس کے یعنی جادو کے، من احدن کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اگر اللہ چاہے، اللہ کے حکم سے۔ یعنی جادو ایک علم ہے جس کو اللہ کی ذات نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جادو سے کسی کو بھی ایسی تکلیف پہنچا دے جو نعوذ باللہ اللہ کی مرضی کے بغیر یا اللہ کی اس کو اللہ کے حکم کو ختم کر کے اس کو چلا دیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کسی بھی برے علم سے، کسی بھی حرام علم سے، مگر اللہ کی مرضی سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، کہ وہ نقصان دیتا انہیں، ولا نہ نقصان دیتا ان کو، ولا ينفعهم، نہ ان کو فائدہ دیتا۔ تو یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو کسی کو کوئی نفع نہیں دیتا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، جس کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات پہ بھی کیا گیا، تو اس کے اتنے ہی اثرات ہیں جتنے اللہ چاہتا ہے۔ کوئی جادو کے ذریعے کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا، کسی کو اور اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس کے بارے میں ایک مبارک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ایک خاتون آپ کے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان کو برداشت کر سکو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو اس اللہ کی بندی نے، صحابیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ جب میرے اوپر یہ دورے پڑیں، یہ کیفیت ہو تو میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو زندگی بھر انہوں نے ان دوروں کے ساتھ گزاری اور اللہ نے ان کا سطر نہیں کھولا۔ اب اللہ کے نبی جانتے تھے اگر دعا کرتے تو وہ بالکل شفا مل جاتی، وہ ٹھیک ہو جاتی، لیکن اس کے بدلے میں جو اجر ان کو ملنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے، اور انہوں نے اس اجر کو ترجیح دی اگر آپ چاہتی ہیں، اور انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ تو آج بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کسی پہ یہ جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، جو کرنے والا ہے اور جو سیکھنے والا ہے وہ تو ہے ہی کافر، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن جس پہ یہ جادو کا اثر ہوتا ہے وہ اگر اس پہ صبر کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے جس کی اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ گزارا کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تکلیف بالکل بھی ختم ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف بالکل ختم نہ ہو۔ تو یہ نفع اور نقصان کسی کو کچھ نہیں دیتا مگر اللہ کے اذن سے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً بے شک، علموا، وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ، کہ خریدا ہے انہوں نے، ما لہو،
نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرت من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ۔ یہ جو جادو کرنے والے لوگ ہیں، شیطانی عمل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ نجس کام ہے، یہ حرام کام ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو خریدا، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں حصہ کس چیز کا ہے؟ جنت کا حصہ ہے۔ تو آخرت میں جنت کے لیے بھلائی کے کاموں، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، وہ ہر چیز سے ان کا حصہ ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں حرام کام کیا، جس چیز سے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، اور کتنا ہی برا ہے، کتنا ہی بہت بڑا برا ہے، ما شرو، جو انہوں نے خریدا، بیچا، بہی انفسہم، اپنی جانوں کے بدلے میں، اپنی جانوں کو جہنم میں ڈال کے انہوں نے جو اس علم کو سیکھا اور اس کو دوسروں پر کیا یا اس پہ کروایا، تو انہوں نے بہت برا سودا کیا۔ اس دنیا میں تو شاید انہیں کوئی فائدہ ملا ہو، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو دوسروں کا سکون برباد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے۔ سکون اس کو ہی ملتا ہے جو دوسروں کے لیے سکون لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بہت برا سودا کیا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کاش ان کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ وہ کتنا برا کام کر رہے ہیں اور اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، اور آخرت میں اپنا بھلائی کا حصہ ختم کر رہے ہیں۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے میرے بھائیو، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی بندہ جادو کرے گا، جادو کروائے گا، اس کو سیکھے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کاش ان کو پتہ چل جائے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کتنا برا ہے، وہ کتنا برا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ آمنوا، ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈرتے اللہ سے، تقوی اختیار کرتے۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ بجائے جادو سیکھنے پہ اللہ پہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، ایمان لاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، لَمَثُوبَةٌ، تو وہ ثواب پاتے۔ ثواب ہوتا ہے کسی چیز کا بدلہ دینے، انسان نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کی ذات اس کو لوٹاتی ہے، واپس جو لوٹتا ہے وہ ثواب ہوتا ہے۔ من عند اللہ، اللہ کے یہاں سے، خیر، بہت بہتر ہے اگر یہ سمجھ آ جائے۔ لیکن بات ہے دنیا میں جو ہے وہ فزیکل لاز جو ہیں وہ چلتے ہیں، اور یہ جو مورل لاز ہیں جو ثواب ملنا ہے کرنا ہے، اس سب کا پتہ تب چلے گا جب انسان کو موت آ جائے گی اور انسان قبر میں جائے گا، اور عالم برزخ سے اس کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور عالم حشر تک اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ آج ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں کہ جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری۔ اب دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں تو وہ جو کچھ اس کے بدلے میں کھا رہا ہوتا ہے ان پیسوں سے، اس کو بڑا مزے کا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے وہ اخلاقی قانون ہیں، وہ مورل لاز ہیں کہ جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہوں گی، موت آ جائے گی، تو وہ جو کھایا ہوا ہوگا وہ سارے کا سارا اس کی آگ پیٹ میں بھر جائے گی، اور آخرت میں بھی اس کے پیٹ میں آگ بھری ہوگی۔ یہ سارے فزیکل لاز جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور آگے اللہ کے وہ ابدی قوانین جو ہیں، مورل لاز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ لو کانوا یعلمون، دیکھیں پھر وہی بات، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کاش ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر یہ ایمان والے ہوتے اور ان برے کاموں سے بچتے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو اللہ کے ہاں سے ان کو بہت ثواب ملتا اس کے بدلے میں۔ کاش ان کو یہ بات پتہ چل جائے۔ یہ دل کی کیفیت ہے، یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ جتنی زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے، اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے تو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تقولوا، نہ کہو، رائنا، رائنا نہ کہو، قول انظرنا، کہو انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل والے جو یہودی تھے، وہ چونکہ اپنے الفاظ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا اطعنا کو اصانا پڑھتے تھے، اس طرح زبانیں ٹیڑھی کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک محفل میں جب بیٹھتے تھے تو ان کو پکارتے تھے رائنا، مسلمان بھی کہا کرتے تھے، تو وہ اس کو لفظ کو رائنا کو رائنا کر کے پکارتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا گڈریا، بکریاں چرانے والے، کہ ہماری طرف توجہ فرمائیں، کیونکہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے یہ دلوں کے بھید جانتی ہے۔ مسلمانوں کا شاید اس طرف خیال بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی ذات نے ایمان والوں کو اور سب کو منع کر دیا کہ اس لفظ کا ہی استعمال نہیں کرنا، نعوذ باللہ، جہاں پہ جس لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ حالانکہ یہ
وہ مسلمان بالکل صحیح کہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا اس لفظ کو ہی ختم کر دیں۔ تو اللہ مسلمانوں کو کہہ رہے کہ اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی مخاطب کرنا ہے تو رائنا کی بجائے آپ نے اس کو کہنا ہے، اس کا لفظ استعمال کرنا ہے انظرنا واسمعوا۔ اور دوسری بات اللہ کی ذات حکم فرما رہی ہے کہ جب آپ کوئی بات فرمائیں تو توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت اللہ کو کتنی پیاری ہے۔ تو آج بھی انسان کو کوئی بھی لفظ استعمال کرتے، کوئی بھی بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہماری زبان میں جو اس سے بہتر ہو سکتا ہے ہم اس کو استعمال کریں، بجائے اس کے کوئی عام لفظ جو ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کریں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور جو اللہ کے اس حکم کا انکار کرے گا اس کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے یہ جو حکم دیا اور سارے حکم ہے، اور کیونکہ اس حکم کے ساتھ یہ بات آئی ہے، اسی آیت کے ساتھ یہ جڑی ہوئی آیت کے اندر ہے وَلِلْكَافِرِينَ، اور اللہ کے اس حکم کا جو انکار کرے گا اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہیں چاہتے یہ لوگ جو کافر ہیں، جو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین، اور مشرکین میں سے، یعنی یہ جو کافر لوگ ہیں، اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے ہوں، اور نہ ہی وہ جو مشرکین عرب ہیں، مشرکین مکہ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ان ینزل علیکم، کہ نازل کی جائیں تم پر، من خیرن، کوئی خیر، کوئی بھلائی کا کام، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور مشرکین بالکل نہیں چاہتے کہ اہل ایمان پہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، اور سب سے بڑی خیر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے بڑی خیر یہ قرآن ہے، سب سے بڑی خیر دین کی سمجھ ہے کہ یہ ان کی طرف نازل ہو، آپ کے رب کی طرف سے۔ واللہ، اور اللہ یختص، مخصوص کر لیتا ہے، برحمت ہی، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے مخصوص کر لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بنو اسماعیل میں مبعوث ہوں، اور کون کون آپ پہ ایمان لائے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آج ہم اگر مسلمان ہیں، ہمارے آبا و اجداد پیچھے تک سارے مسلمان ہیں، تو یہ سب کی سب اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ وہ ذات ہے جو بڑے ہی فضل والی ہے، اور وہ انسانوں کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ اس فضل کو آپ دیکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ہستی کو، جس کے لیے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کی ذات کوئی ایسا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ لوگ استعمال کریں جس سے نعوذ باللہ آپ کی ذات کی توہین نکلے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بھی بہایا، تکلیفیں بھی پہنچائی، شعبی ابی طالب تک بھی ان کو بند کر دیا گیا، ہر تکلیف ان کو پہنچائی گئی، ہر تکلیف دہ بات ان کے ساتھ کی گئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو مشرکین کو پھر بھی ڈھیل دیے ہوئے ہے اتنی بڑی باتوں کے بعد بھی، اور ان کے اوپر کوئی جلدی عذاب نہیں آیا اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے، تو یہ محض اللہ کا فضل ہے، اور ہمارا ایمان لانا بھی یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔